اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان محمدا رسول اما بعد سوری ہم کر رہے ہیں سیرہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے اس کے اب تک 28 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم 29th پارٹ کریں گے. پریویس ریکیپ ول بی ویری کوئک. ہم نے طائف کی سٹوری کری، آپ کو پورا طائف کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے وہ مکے میں بغیر ان کو یعنی کوئی پروٹیکشن نہیں ملی اور ان کو کوئی نہیں صحیح سے سپورٹ سسٹم ملا، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں گا. اور جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے he didn't know where to go. He thought the best biggest city like Makkah, a big social and a business hub is Taif. اور وہ طائف کی طرف انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم جائیں گے، اور وہ بھی اس طرح جائیں گے کہ ہم کوئی ماؤنٹ نہیں لیں گے، یعنی کوئی گھوڑا سواری کچھ نہیں لیں گے، واک کرتے کرتے نکل جائیں گے تاکہ کسی کو کچھ احساس بھی نہیں ہو کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمارے جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا ہم چلے گئے اور ان کو نہیں پتہ چلے گا ہم کہاں گئے. تو ہم بس واک کرتے کرتے نکل جائیں گے، بس شہر سے باہر چلے جائیں گے. اور اس طرح سے زید جو ان کا پالا ہوا بیٹا تھا زید بن حارثہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس طرح سے مکے کو چھوڑ کر طائف کی طرف نکل گئے. اور طائف میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بہت برا ہوا، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک ہوا. ان کو ایک تو ہر قسم ہر طریقے سے ذلیل و خوار کیا گیا، یعنی جو کوئی حد نہیں چھوڑی، ہر قسم سے ذلیل و خوار کیا گیا اور ان کو پتھر سے گنڈوں کے ذریعے مار کے بھگایا گیا. اور وہ زخمی حالت میں بری طرح سے خون میں بہتے ہوئے پیر اور سر لے کر وہ یہاں پہنچے ہیں نخلا کے مقام پر. پھر وہاں پہ اللہ نے ان کو تھوڑی سی تسلی اس طرح سے دی. پہلے تو سب سے بڑا سپورٹ اللہ نے یہ کیا دیا کہ اینجلز کو بھیجا، ملائکہ کو بھیجا، پہاڑوں کے ملائکہ کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ جو کہیں، اگر وہ کہیں پہاڑ الٹ دو تو تم پہاڑ الٹ دینا ان پر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے اپنی رحمت کا اس وقت بھی مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا چھوڑ دو، کیا پتہ ان کی اولاد میں کوئی آئیں گے جو اللہ کا نام لیوا ہوں گے اور اللہ کے دعوے دار ہوں گے، چھوڑ دو. اور پھر وہ جب وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ٹولیوں کو اس طرف رخ کر دیا جو یہاں سے گزر بسر کر رہے تھے اپنا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت لمبی چوڑی تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا ان کا اور وہ مسلمان ہوئے اور وہ اوروں کو بلا کر لائے. اور اس کے بعد پھر تو ایسا رہا کہ انہوں نے ان کو آنر بھی کیا، جنہوں نے وہ ان کو اپنے ساتھ بھی لے گئے اور لے جا کر باقی لوگوں سے ملایا. اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے لگے، قرآن سمجھنے لگے اور اسکالرز بن گئے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اور عداس کا واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ جو غلام تھا اس نے بھی پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو in the sense کہ he acknowledged that he is somebody superior to us. یہ کوئی نبی ہے، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے، یہ کوئی خاص ہے. جبریل تو سب کے پاس نہیں آتا. اور کیونکہ وہ کرسچن تھا وہ گر گیا ان کے قدموں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو پہلے تو یہ سپورٹ سسٹم سٹارٹ کیا، یعنی ایک تسلی دی کہ تم اکیلے نہیں ہو. دیکھو تمہاری اگر یہ تمہارے اپنے والوں نے تمہیں پھینک دیا ہے، تمہارے اپنے والے تمہیں برا سلوک کر رہے ہیں، تمہارے اپنے والے جو ہیں وہ تمہیں اس طرح سے ذلیل و خوار کر رہے ہیں، there are far-fetched people who will honor you, who will accept you, acknowledge you, support you. اور ہمیشہ یاد رکھیں these stories are not just stories.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی کی کہانی ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے فار آر لائفز. بار بار مجھے یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ مت سوچیں میں آپ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی بتا رہی ہوں تو آپ لوگ اور ہم لوگ یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، یہ کہانی وہ کہانی، اور ہم بس میسمرائز ہوئے جا رہے ہیں اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. نہیں. پوری کہانی میں ہر پہلو میں ہمارے لیے ایک سبق چھپا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے کسی مقصد سے ہوا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اپنے عزیز بندے کو اس طرح سے اس بات سے گزارے گا کہ وہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں گے، اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، اس بات سے وہ گزرے. there is a reason for it. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی جب کسی بات سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی کو کسی طرح کسی چیز سے گزارتا. everything has a reason. there are no coincidences. کوئی محض اتفاق نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ makes it happen for a reason. ٹھیک ہے، کچھ ریزن ہمیں اسی وقت سمجھ میں آ جاتے ہیں، کچھ میں ہمیں ٹائم لگتا ہے، لیکن ایونچولی سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی تکلیف سے گزارے گا اللہ، جس کو بھی تکلیف سے گزارے گا اللہ، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ریوارڈ ضرور کرے گا اگر اس نے صبر کیا، شکر کیا اور کچھ غلط نہیں کیا. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے اور آپ نے صبر کیا، پھر بھی آپ نے شکر کے ساتھ گزارا، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں آپ نے گزارا، اور آپ نے اللہ سے آپ اپنے درد اور تکلیف کی شکایت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ شکایت نہیں کی میرے ساتھ ایسا کیوں، میں ہی کیوں، یہ شکایت نہ کریں. بیکاز آپ کے لیے لکھا ہے تو ہو کے گزرنا ہے، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جا رہا ہے جس کو آپ اگر محسوس کر سکتے ہیں تو آپ شکر گزار ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جب آپ صبر اور شکر کے ساتھ چلتے جائیں گے your reward is confirmed. اور یاد رکھیں دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کیا کیا ہے، دنیا بھول جائے گی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے یا میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. دنیا بھول جائے گی کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کیا، یا میرے ماں باپ کے لیے کیا کچھ کیا، یا میرے بہن بھائیوں کے لیے کیا کچھ کیا، دوستوں کے لیے کیا کچھ کیا. دنیا بھول جائے گی بیکاز پیپل آر ungrateful. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ is very gracious and very grateful. He acknowledges everything. اور وہ اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نوازتا ہے. پھر تو جب اللہ تعالیٰ اکنالج کرتا ہے تو اللہ اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے محفوظ کہ تم نے یہ کام کیا ہے. وہ تو ہر باریک ہی از اے باریک بین، آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہر باریک باریک چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چیز کو آپ کے ایک اف آہ اوہ سب جانتا ہے. کہاں آپ ایکٹنگ کرتے ہیں اور کہاں آپ کو ریئلی تکلیف ہے، کہاں آپ نے ریئلی کوئی اچھا کام کیا ہے اور کہاں آپ نے بس شو مارا ہے، ریا کی ہے. سب اللہ جانتا ہے، اور اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. آپ کی سنسیریٹی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is what Allah is observing, and he is very grateful and he will reward you if you've been on the right path. ٹھیک ہے. تو یہ تو کچھ آپ کو تھوڑا سا ریکیپ دیا. اوکے، یہ سب ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر متم بن عدی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رشتہ دار تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اور 2 لوگوں کو پہلے لکھا. ان لوگوں نے ایکسکیوز دے دی، لیم ایکسکیوز آف کورس، معذرت کر دی کہ ہم نہیں آپ کو ہیلپ کر سکتے. لیکن متم بن عدی نے ان کو کہا کہ نہیں آپ آئیں، اور کتنے شان سے ان کو واپس لیا اور خود استقبال کے لیے گیا، اور پھر وہاں کھڑا رہا حرم میں،
اور اپنے بیٹوں سے کہا آرمر پہن کے جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، عزت سے لے کر آنا اور سیدھا میرے پاس لے کے آنا، اور خود جا کر ان کو ریسیو کیا اور حرم میں ریسیو کر کے وہ کھڑا رہا، اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جائیے طواف کیجیے، میں یہیں کھڑا ہوں. اور سارے لوگ جمع ہو گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس نے اعلان کیا کہ میں ان کی پروٹیکشن اپنے ذمے لیتا ہوں. آفیشیلی اس نے ان کی پروٹیکشن اپنے ذمے لی. وہ مسلمان نہیں ہوا کیونکہ ابو جہل نے اس سے پوچھا بھی کہ تم ان کو صرف پروٹیکٹ کر رہے ہو یا ان کو فالو بھی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں نے صرف پروٹیکٹ کروں گا. تو یہ ایک حکمت تھی کہ وہ اگر مسلمان نہیں ہوا لیکن ہی پروٹیکٹڈ. اور میں نے آپ کو یہ حکمت کے بارے میں بھی لاسٹ ویک میں ساری پرابلم بتائی تھی کہ کیا ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کا اسلام میں نہ آنا واز اللہ حکمہ، کیونکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اور یہ ایک حکمت تھی کہ بیکاز آف دیٹ they did not kill Mutim, they did not attack نبی صلی اللہ علیہ وسلم, and Mutim's protection lasted because he was not a Muslim. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تو 1.5 years کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم obviously مدینہ چلے گئے, اور اس کے couple of months بعد, اس سے پہلے کہ متیم کو بلاتے اور اس کو مسلمان کرتے, he passed away. And I told you how much Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam praised and respected him. Despite him being a kafir, okay, despite him dying as a kafir, لیکن جب پہلی بیٹل جیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا اگر وہ آج زندہ ہوتا اور اگر آج وہ مطالبہ کرتا ان 73 prisoners of war کے لیے کہ مجھے سارے آپ دے دو, فری کر دو, میں اس کے ایک اشارے پہ سب کو فری کر دیتا, without any ransom, without any معاوضہ, without a word. یہ رسپیکٹ تھی اس کی, کیونکہ اس نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب کوئی آگے بڑھ کے ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو جب کوئی نان مسلم آپ کا ساتھ دیتا ہے ایسے ٹائم پر, جب آپ کا اپنا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہو, تو اس کے شکر گزار رہیں, اسے نان مسلم کر کے دھکا مت مار دیں, یوز کر کے پھینک مت دیں. Always remember, this sincerity is very important. یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. So those who do good with you, even if they are not Muslims, we are not supposed to condemn them and hate them, dislike them and be bad to them. نہیں, اگر انہوں نے آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے تو always be grateful to them and always keep a good, cordial relationship with them. And how نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اسے یہ فیور کرتا, تو یاد رکھیں when you get a chance, do favors to them, be kind to them. ٹھیک ہے. And you never know, your kindness may bring them and soften their heart. ٹھیک ہے. Just a minute. Okay. Okay. تو یہ سب ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بالکل نیچے تک لے کے جاتا ہے نا, کرش کر دیتا ہے, ختم, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہو گئے اور کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کو کچھ بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اگر حکم ہوتا تو کوئی وہ پتھر مار سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ He allowed it to happen to test Nabi sallallahu alaihi wasallam and to bring him to the lowest point to see his sabr. How will he be? It's like, میں ابھی اچانک بات کرتے کرتے بہت بہترین مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی ہے. کیا ایگزامپل پتہ ہے؟ اگر آپ کا ہارٹ چیک کرنا ہو کہ ہاؤ از اٹ پرفارمنگ, تو ڈاکٹرز آج کل آپ کو بلا کر آپ کے ہارٹ کا سٹریس چیک کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کو اس پہ ٹریڈ مل پہ چڑھاتے اور ٹریڈ مل کو چلاتے 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 پھر ٹریڈ مل کو تیز کرتے ہیں, کتنا آپ لے سکتے ہیں, پھر اس کو انکلائن کرتے جاتے ہیں اور انکلائن کرتے جاتے ہیں, پھر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا سٹریس اٹھا سکتے ہو.
جتنا اسٹریس آپ اٹھا سکو گے وہ آپ کو اتنا اسٹریس دیں گے تاکہ وہ آپ کے اسٹریس کا لیول چیک کرتے ہیں کہ کتنے اسٹریس تک آپ کا ہارٹ اٹ کین ٹیک دا اسٹریس. ٹھیک ہے, اٹس لائک دیٹ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے برگزیدہ بندے جو اس سے قریب ہیں, جو اس سے سنسیئر ہیں, جو اس کی سروس میں ہیں, جو اس کے ایسے بندے ہیں جو اس کی حکم کے غلام بندے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح آزماتا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ توڑ دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. ریئلی ان کے اندر وہ شکتی, وہ ایمان, وہ سوری کیا ان کے اندر وہ ایمان کی طاقت ہے کہ وہ یہ سب ہو کر یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تکلیف تو ہوگی, روئیں گے, ہمیں پریشانی بھی ہوگی, بیمار بھی پڑ جائیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن شکایت نہیں کر رہے. بس اللہ تیری مرضی, تکلیف ہو رہی ہے بس میری تکلیف میں تیرے سامنے رکھ دیتی ہوں. اللہ دیکھ لے یہ تکلیف میں ہوں, اللہ دیکھ مجھے اس نے اور اس نے ستایا ہے, اللہ تو دیکھ لے کیا ہوا, اس نے اور اس نے مجھے ایسے کیا, میں نے اپنا دل دکھاوا تیرے سامنے رکھ دیا اور میں جانتی ہوں کہ سب تیری طرف سے ہے, تیرے مرضی کے بغیر کوئی یہاں پہ پتہ نہیں ہلا سکتا. تو مجھے اس صبر پہ خیر دینا, اس کا ریوارڈ دے دینا, بس تو راضی ہو جانا مجھ سے, بس تو مجھ سے راضی ہو جا کہ میں نے سب اٹھا لیا, پہاڑ توڑا میں نے پہاڑ اٹھا لیا. اینڈ اس طرح اللہ جب آزما لیتا ہے نا, دیکھیں ایوب علیہ السلام کو آزمایا, موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا, عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا, یوسف علیہ السلام کو آزمایا, یعقوب علیہ السلام کو آزمایا, سارے انبیاء کے نام لے دوں گی آپ کو, سب کو آزمایا اور بہت سخت طریقے سے آزمایا. ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہر ایک کو آزمایا, لیکن پھر ان سب کو ریوارڈ دیا اللہ نے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ریوارڈ کریں گے؟ دس واز دا لوئسٹ آف دا لو. جب وہاں تک لے جاتا ہے نا اللہ, پھر اس کے بعد اگر آپ نے صبر و شکر کر لیا تو اللہ پھر آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے. اب آپ کو لوگوں نے اگر انسلٹ اور ہیوملیٹ کیا نا, اب اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا اور ایسے طرف سے ادا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں ادھر اور ادھر پہنچ جاؤں گی یا پہنچ جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سوچا کہ میں, اور اس کے بعد کیا ہوگا, میں تو اب ختم ہو گیا, میرا تو یعنی عزت ختم, ذلت کر دی, گھر ختم, گھر والے ختم, سب کچھ ختم, I can't even go back into my own city. اس کے لیے بھی پروٹیکشن کسی کی چاہیے. یعنی it came to that کہ you became on the road, on the footpath. To live in your own city you need protection from somebody else, that also not a Muslim person. Okay, you need a non-Muslim person's protection to even live there. Where it has come to, imagine. And he is a prophet. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پروفٹ رکھا ہے. تو لوگ کبھی کبھی آپ نے سنا نہیں ہے, مجھ سے تو اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن میں جنرلی آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے, جب آپ کسی کو بہت تکلیف میں دیکھیں اور وہ نیک بندہ ہو, نمازی, قرآن پڑھنے والا ہو, تو لوگ بولتے نہیں کہ مگر وہ تو اتنی نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, اتنا نیک بندہ ہے, پھر اس کے ساتھ اتنا سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نالج نہیں ہے کہ ہوا ہی سب انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. ہر ایک کے ساتھ تو ہوتا بھی نہیں ہے, باقیوں کے ساتھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پتہ ہوتی ہیں کہ بہتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگر کسی کے ساتھ بہت خاص قسم کی تکلیف اور پریشانی آتی ہے, بہت یونیک, تو وہ اللہ کا بہت یونیک بندہ ہے, کیونکہ سب یونیک چیزیں نبیوں کے اوپر آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. آپ ایک ایک کا میں نام لے کے آپ کو بتاتی رہوں گی, ان کے ساتھ کوئی اور آپ بتائیں کہ یہ یونیک بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کے دماغ میں یہ خواب میں آ گیا کہ آپ جا کے اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ آلٹر پہ جا کے اللہ کے اس میں ذبح کر دو. Is it easy for you to go and slaughter your own
son who was born after 100 years of your life. You were childless for 100 years, and then when you had the child is being asked by Allah subhanahu wa ta'ala to give it. How will it be? That's tests. That's unique tests. ठीक है ना? Again, I'm telling you, when Allah subhanahu wa ta'ala gives you the unique tests of this kind, then He will be even giving you reward of that kind from places and ways that you never expected. अब क्या होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, how he will be rewarded? I told you that when all this happened, Nabi sallallahu alaihi wasallam was rewarded with Isra wal Mi'raj. अब आप बताइए, Isra wal Mi'raj, is it not a unique gift? Is it not something God knows from where it came? And it took time for people to even accept it that he really went for such a journey. It was a talk of the town. Did it really happen? Can it really happen? What was it all about? Sorry, excuse me, मैं समझा नहीं. ये कौन सी ट्रैवल पे गए थे? कहाँ गए थे? यहाँ से बैतुल मक़दस. अरे ये कैसे हो सकता है? किस लिए गए थे? क्या हुआ था? You know, it took a long time for people to accept and acknowledge that it really happened. And there are various stories, you know, because people were storytellers in those days. और वो सारा वक्त कहानियां सुनाते थे कि ऐसा सुना है, ऐसा हुआ है. रियली हुआ है? ये स्टोरी है, ये मिथ और लेजेंड तो नहीं है. नहीं, रियली हुआ है. अच्छा हुआ है तो ये कैसे हुआ? हाउ कैन इट बी? देखिए, ये वो जमाना है, आपको फिर से याद दिला रही हूँ, ये वो जमाना है जब लोग ऊंटों और बैलगाड़ी और घोड़ों पर सवारियां करते हैं, कैरावन चलाते हैं. गाड़ियां नहीं है अभी तक यहाँ पर. दे डोंट नो स्पीड, कि इस शहर से उस शहर में हम इतने घंटों में पहुंच सकते हैं. They have no idea that anything like this exists. Today, we might be able to believe it, right? आज you can do the world tour in just 80 hours. आप प्लेन में बैठे, जो हाई स्पीड का सेपरेट प्लेन होता है, उसमें आप जाकर 80 hours में you can cover the entire circle. ठीक है? अगर इंसान ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकता है, जिसे हम एरोप्लेन कहते हैं, हवाई जहाज कहते हैं, ठीक है? हवाई जहाज तक पहुंचने के लिए कितने मरहले गुजरे? साइकिल आई, बैलगाड़ी आई, वो व्हील बना, ठीक है? वो व्हील के बाद कई चीजें बनी, फिर ट्रेन, रेलगाड़ी, फिर रेलगाड़ी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो किसी ने प्लेन बना दिया, वो एक प्लेन के बाद प्लेन, फिर एक पूरी जर्नी है ना. आज तो सुपरसोनिक, फिर तो रॉकेट, और अब तो स्पेस पे पहुंच रहे हैं हम. अब क्या नहीं है? तो जब इंसान अपने जहन से, जो अल्लाह ने उसको ब्रेन दिया है, इतना दूर जा सकता है, अभी तो और भी बहुत सदियां बाकी हैं. अल्लाह आलम कि और क्या क्या बनेगा और हम कहाँ कहाँ पहुंचेंगे. लेकिन यहाँ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आज हम सोच सकते हैं कि हाँ बुरा, क्या अल्लाह अगर एक इंसान ऐसा बना सकता है, कोई मैकेनिज्म या कोई मोटर या व्हाटएवर, जिसमें वो यहाँ से वहां लोगों को पहुंचा सकता है, तो क्या अल्लाह तुम्हें यहाँ से आसमान तक पहुंचाने में कोई मुश्किल रखता है? जिसने तुम्हें दिमाग दिया कि तुम कुछ बना लो, वो तो कहाँ कहाँ तुम्हें पहुंचा सकता है. लेकिन ये वो जमाना है जब there is no such transportation. They find it very hard and difficult to accept कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जेरूसलम तक कैसे गए. और क्योंकि ये सारा मैं आपको सूरह इसरा में करा चुकी हूँ, लेकिन स्टिल इट इज योर राइट एज अ सीरा क्लास, मैं सेपरेटली आपको फिर से सारा कुछ कराऊंगी, तो इट विल बी अ रिविजन फॉर यू, बट आई हैव टू गो ओवर द होल थिंग एंड इन मोर डिटेल. ऑफ कोर्स जब मैंने आपको सूरह इसरा भी कराई थी, फिर आई थिंक सूरह कदर, हाँ नहीं सूरह कदर, नॉट सूरह कदर, सॉरी, सूरह नजम, ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ हवाले भी दूंगी और समझाऊंगी कि कहाँ से हम निकलेंगे. अच्छा, बेसिकली आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू दैट इसरा वल मेराज वाज अ गिफ्ट
personal gift of Allah subhanahu wa ta'ala to Nabi sallallahu alaihi wasallam. یہ ایک پرسنل گفٹ تھا, a reward for his patience, کیونکہ ان کو ان کے لوگوں نے, ان کے اپنے گھر والوں نے, ان کے اپنے قبیلے والوں نے, اپنے شہر والوں نے, پھر بازو کے شہر والوں نے, سب نے ذلیل کیا تھا. اللہ wanted to elevate him to a point where nobody has been elevated to. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے ہو گیا, ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, because it was something strange. تو اسراء والمعراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, خصوصی طور پر for his patience, for his perseverance. ٹھیک ہے, اسراء کہتے ہیں جرنی کو, سفر کو, وہ سفر جو انہوں نے لینڈ کا سفر ہے یہ, ٹھیک ہے, میں اگین ایکسپلین کر رہی ہوں. اسراء از دا لینڈ جرنی فرام مکہ ٹو بیت المقدس. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء یعنی اسراء کرایا, یعنی وہ جرنی کرائی فرام مکہ ٹو بیت المقدس. اوکے, اور اسراء میں سورہ الاسراء جو ہے, اس نام پہ پوری سورہ ہے, اینڈ میں آپ کو پوری کرا چکی ہوں. اس میں فرسٹ آیت میں ہی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عبد کو اٹھایا اور اس کو اسراء پہ لے گیا. عبد کیوں کہا؟ کیونکہ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو عابد ہے, لیکن جو سنسیریٹی کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کا غلام بن کے زندگی گزارتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا عبد بلاتا ہے. And that itself is a praise of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. عبد وہ ہے جو مسٹیک نہیں کرتا, غفلت نہیں کرتا. جس کو اللہ اپنا عبد بلا رہا ہے وہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے بندہ ایکسپٹ کیا, عبد ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے ایک پریز اور ایک یو کین سے اٹس لائک اے پروموشن اور a title given to him. ٹھیک ہے, یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ان کی عزت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا نام لینے کے بدلے ان کی تعریف بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے عبد کو وہاں لے گیا, یہ میرا عبد ہے. بہت پراؤڈ اللہ تعالیٰ فیل کر رہا ہے ان کے عبد ہونے پر. ٹھیک ہے, اچھا, and why did he take him to Isra wal Mi'raj? Okay, so اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے کہ تم کس قابل ہو. تمہیں دنیا میں جو بھی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور جو بھی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ تم کس قابل ہو. میں تم کو دکھاؤں گا میں تمہیں کتنے کتنا میں تم سے پیار کرتا ہوں, اور میں تمہیں کہاں لے جا کر کیا کیا دکھاؤں گا جو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. And then we come to معراج. معراج آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم بات کرتے تو عروج پتہ ہے آپ کو, عروج مطلب بلندی, ہائٹ. تو معراج is to take him. Isra was a land journey from Makkah to Bait al-Maqdis and Jerusalem. Jerusalem سے 7 heavens, 7 سماوات, 7 آسمان کا جو سفر تھا عروج تک اللہ لے گیا. اوکے, سو دیٹ از معراج. طبق آفٹر طبق, طبق ان طبق, طبق ان طبق, یعنی لیول اوور لیول, لیول اوور لیول کر کے 7 آسمان اللہ تعالیٰ اوپر لے کر گیا, عروج پر, بلندی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے اس جرنی کو کہتے ہیں معراج. ٹھیک ہے, اچھا, اس زمانے میں بہت سٹوری ٹیلرز ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ کچھ لکھت پڑھت زیادہ ہوتی نہیں تھی, پر لوگ سٹوری میں سب کچھ جو واقعات ہیں وہ بتایا کرتے تھے. تو بہت ساری سٹوریز جو ملتی ہیں ان سے کبھی کبھی کنفیوژن بھی ہوتی ہے, کبھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریکنسائل دیٹ اسٹوری ود دس اسٹوری. لیکن
کچھ چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی بولنا تو صحیح نہیں کہ مسٹیک ہو گئی، لیکن اینی وے صحابہ میں سے کسی نے بھی معراج کے واقعے کو نہیں لکھا. تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہی ہوگی. صحابہ میں سے کسی نے بھی معراج کی کوئی بھی ڈیٹیل نہیں لکھی. They did not document it. آپ کو پتا ہے کہ قرآن was also documented. Okay, so there is a reason why we document, so that it remains with the next generation with the proper details. Like Quran is documented, تو اس کا کوئی زیر زبر بھی آگے پیچھے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہر قرآن کی کاپی از ایبسلیوٹلی آئیڈینٹیکل، چاہے آپ وہ قرآن چائنا میں لے لیں، امریکہ میں لے لیں، ٹمبکٹو میں لے لیں، the Quran will be the same. And if there's any little discrepancy, we remove that Quran from distribution. ٹھیک ہے، کیونکہ every Quran is absolutely from that time till now it's in its proper form. اب کیونکہ صحابہ نے معراج کے واقعے کو یا اسراء اور معراج کے واقعے کو لکھا نہیں، ان کی باتیں جو لکھنا شروع ہوئیں وہ دیٹ واز آفٹر 200 years of اسراء والمعراج. ٹھیک ہے، دیٹس وائی آف کورس انہوں نے تبع تابعین سے سن کر لکھنا شروع کی، لیکن that's why we had to compile the stories that we received from different people, ulama, scholars, ٹھیک ہے, and we have compiled everything. So let's begin the story, okay? And I don't know, yeah, we have time. We can finish, inshallah, hopefully. Okay, let's begin the story quickly. The story begins. Nabi sallallahu alaihi wasallam is telling his story, okay? کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، obviously وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں میں حتیم میں چت لیٹا ہوا تھا. اور سب کو پتا حتیم کیا ہے؟ حتیم وہ سرکولر ایریا ہے جو کعبے کے باہر کی طرف بنا ہوا ہے، جو ایکچولی کعبے کا حصہ تھا، اور مٹی گارا کم ہونے کی وجہ سے اس کو لے نہیں سکے، اس شیپ میں وہ بنا نہیں سکے عمارت، وہ آدھے میں چھوڑ دی. میں نے آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. بیسیکلی حتیم میں نماز پڑھنا یا اس میں بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کعبے کے اندر بیٹھے ہیں، کیونکہ دیٹ از دا کعبے کا حصہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میں سویا اپنے کمرے میں حجرے میں، اور جب میں اٹھا تو میں حتیم میں چت لیٹا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اٹھایا مطلب جگایا، اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا. اب آپ دیکھیں، this is the second time his chest is going to be opened. ان کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ ایک بول میں ایک جو ڈیٹیلز ملی ہیں اسراء والمعراج کی، اس میں ہے کہ وہ ایک بول میں بھر کے زمزم لائے تھے. ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک بول میں ایمان لائے تھے. تو لیٹس ریکنسائل دس. زمزم سے صفائی کر کے ایمان ہی داخل ہوگا نا. تو either way, whether you say کہ وہ بول میں زمزم تھا یا وہ بول میں ایمان تھا، either way it's okay کہ اس بول میں وہ چیز تھی جو پیوریفائی کرتی ان کے ہارٹ کو. لیکن this time there is a difference. جب جبریل علیہ السلام نے ان کے دل کو دھویا، there is a difference between this story and the previous story I told you. ابھی this is the second time ان کا دل دھل رہا ہے. آپ کو میں نے وہ قصہ سنا دیا، ہم ابھی چلیں سیرہ پہ کہ جب وہ کھیل رہے تھے اور دائی حلیمہ کے پاس جب وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس بچے بھی کھیل رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ کہ کوئی آئے ہیں، اور انہوں نے ان کو لٹا دیا اور ان کو کھول دیا اور ان کا دل کو صاف کیا. اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ اس وقت جب دل دھویا تھا تو اس میں ایک کالا سپاٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. انہوں نے وہ سپاٹ کو نکال کے پھینک دیا تھا اور دل کو صاف کر کے زمزم میں واپس ان کے اندر ڈال کے ان کا سینہ بند کر دیا تھا. اس بار جب انہوں نے دل کو کھولا تو آج کوئی بلیک سپاٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا اور واپس ڈالا گیا. کیوں؟ دوبارہ کیوں دھویا؟ بلیک سپاٹ تو نکل چکا تھا نا. اس لیے کہ اب ان کے دل کو
صفائی صرف کی ضرورت نہیں تھی، قوت کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو دھلوا کر ایمان کو اور بھر کے اور زمزم سے صاف کر کے ان کے دل کو اندر اس لیے ڈالا کیونکہ ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو ایسے پات سے گزارنے والا ہے جس کے لیے ان کو بہت زیادہ ہمت، طاقت اور مضبوط دل کی ضرورت پڑنے والی ہے. اب انہیں دل مضبوط کرنے کی ضرورت پڑنے والی ہے، تو ان کے دل کو اور طاقت دینے کے لیے، بوسٹ دینے کے لیے یہ کیا گیا. ٹھیک ہے، بیکاز دیکھیں یہ عام انسان کے دل کے کا کیا کہنا چاہیے، عام انسان کی وہ نہیں ہو سکتی کہ اگر میرے سامنے کوئی بادل کھل جائے، آسمان کھل جائے، میں کچھ دیکھ لوں، گھبرا کے آدمی ہارٹ فیل ہو جائے، ہم تو ڈر جائیں. تو عام آدمی کے دل کی ہمت کی بات نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے ہم لوگوں کو وہ والا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے گزارنے والا ہے تو ان کو وہ دل بھی دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پہلے میرے دل کو صاف کیا گیا، واپس ڈالا گیا، اس بار میرے دل میں سے کوئی نقطہ نہیں نکالا، بٹ اس نے پھر بھی یہ سب کیا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک دابہ لے کر آ گئے. دابہ کہتے ہیں ایک ایسا جانور، اب وہ خود ہی اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ دابہ جو تھا وہ ایک جانور تھا جو سواری ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سواری ایسی تھی کہ جو گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا. تو نہ وہ گھوڑے جتنا بڑا تھا اور نہ وہ گدھے جتنا چھوٹا تھا، وہ somewhere in between تھا. Okay, so he was smaller than the horse and was bigger than the donkey. مگر سفید، پیور سفید کلر کا تھا وہ. ٹھیک ہے، اور اس کا نام تھا براق. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ براق نام کی بھی ایک ریزن ہے. اگر اردو اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں تو برق لائٹ کو کہتے ہیں، برقی لائٹننگ ہوتی ہے، تو اس کا نام براق تھا، وہ جو لائٹننگ سپیڈ پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، براق از something that goes with the lightning speed، تو اس کا نام براق رکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایوری سٹیپ جو وہ لیتا تھا وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جہاں تک حد نظر ہو، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک سٹیپ ہوتا تھا. اب آپ ایسے سوچیں کہ ایک سواری پہ آپ بیٹھے ہیں اور اس کا ایک سٹیپ وہاں تک ہے جہاں تک آپ کی بینائی جاتی ہے. اب ہماری بینائی کہاں تک جاتی ہے؟ باہر کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ باہر کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ کی بینائی جاتی ہے جہاں تک آسمان ہے. It can be maybe 50 kilometers. اگر آپ برج العرب پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ وہاں سے دیکھیں maybe you'll see 100 kilometers، کیونکہ آپ کو وہاں سے ابو دھابی تک دکھ جائے گا، شہامہ نظر آنے لگے گا. تو جہاں تک حد نظر جاتی تھی، کیونکہ اب دیکھیں وہ اڑ رہا ہے، he's taken you up, so you have to take the upper view. اور اوپر سے آپ کو بہت سارے کلومیٹرز دور تک ویو دکھتی ہے، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے وہ ایک اس کا سٹیپ تھا، اور وہ اس طرح سے گیلپ کر رہا تھا. اب آپ سوچیں وہ کس طرح سے کہاں، تو اب آپ اس کی سپیڈ سوچ لیجئے that he was going with a lightning speed. اچھا، اور پھر ترمذی کی حدیث میں یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس رسی بھی تھی اور سیڈل بھی تھا. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام نے وہ رسی پکڑی اور اس کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس پر چڑھ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس پہ چڑھ جائیں تو میں اس کے سیڈل پہ I jumped onto the horse. کیا ہوتا ہے اگر میرے پاس گھوڑا ہے، میرا گھوڑا ہے، اور آپ اس پر چڑھنے کی کوشش کریں تو گھوڑا کیا کرے گا؟ آپ کو چڑھنے تھوڑی دے گا کرے گا. Because گھوڑا is very sensitive. Okay, all animals are, only we don't know, and especially horses. And I've told you many things about horses, camels. ان کی بہت زبردست کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، سبحان اللہ. تو اینی وے، اب یہ ہارس جو ہے اس کے لیے یہ سواری نہیں ہے،
تو کیا کرے گا؟ واٹ از ایکسپیکٹڈ کہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس نے کیا، ایسے ہی کیا. تو اس کو ڈانٹا جبریل علیہ السلام نے اور کہا اے براق ہاؤ ڈیئر یو، کیسے تمہیں مجال ہوئی کہ تم اس طرح کرو؟ تمہیں پتا ہے کہ جو تم پر بیٹھا ہے وہ جتنے تمہارے اوپر اس سے پہلے بیٹھے ہیں ان سب سے زیادہ برکت والا ہے. اس کے بعد وہ ٹھہر گیا. لیکن اس سے دو چیزیں پتہ چلی کہ براق پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. کون بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، براق کہاں سے آیا، ایسی سواریاں کہاں ہوتی ہیں، اور یہ سواریاں پہلے بھی ہوئی ہیں، کس کو کہاں لے گیا ہے براق، کدھر رہتا ہے. یہ سب سوالوں کے جواب علم الغیب میں جاتے ہیں. سوچئے، تفکر از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان باتوں کو سوچیں، دھیان دیں، غور کریں ان سٹوریز میں کہ براق کو کہاں سے لے کر آیا تھا جبریل، کہاں سے لے کر آیا، وہ کہاں رہتا ہے براق، اور ایسے جانور اور کہاں رہتے ہیں، اور وہ کن کو لے جاتے ہیں. کیونکہ ان کو اگر وہ براق کو یہ کہہ رہا ہے، جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو بھی بیٹھا ہے، یہ سواری جو آج بیٹھ رہی ہے تم پر، یہ سب سے زیادہ مبارک سواری ہے. تو اس کا مطلب اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور بھی سواریاں گئی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کہاں گئی ہیں، کیسے گئی ہیں، اور کتنے عالم ہیں، کتنی دنیا ہے، وی ڈونٹ نو، وی اونلی نو دس مچ، وی ڈونٹ نو بیونڈ اس. اینی وے، اس کے بعد اور پھر یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں، ایسے کریچرز کریٹ کیے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ میں نے بہت کچھ میں نے تخلیق کی ہے جس کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں، صرف اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں نے تمہیں جاننے دیا ہے. اینی وے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اسٹوری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پہ بیٹھا اور وہ مجھے مکہ سے، یعنی وہاں بھی حرم میں یہ لوگ حتیم میں یہ آیا ہے، اس کے اوپر انہیں بٹھایا ہے گیا ہے اور وہ اڑ گیا. وہ ایک ایک سٹیپ کیسے لیتا گیا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور وہ اڑ کر سیدھا بیت المقدس پہ پہنچ گیا. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں یہاں پر، یہ کون سا ایرا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے جبکہ ابھی تک صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام اسٹیبلش نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ جوز اور کرسچنز جو ہیں ان کی جنگ ہو چکی ہے آپس کی. ٹھیک ہے، تو جوز نے بیت المقدس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. تو یہودیوں نے جو ان کے پاس انبیاء آئے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جیروسلم کو، تاکہ کرسچنز لوگ اس کو ہتھیار نہ لیں، جب رومنز کی حکومت آئی، رومن امپائر کی حکومت آئی، تو انہوں نے تہس نہس کر دیا جیروسلم کو. ابھی اس وقت بیت المقدس نہیں ہے. جس ایرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج کیا بیت المقدس نہیں تھا، اٹس روئنز، کھنڈر ہے. اور اس کو رومن ایمپرر نے ٹریش بن بنا دیا تھا اور کہا تھا اس کو حقیر رکھنا، اس میں کچرا پھینکنا، اس جگہ کو بالکل ملامت کرنا ہے، تاکہ یہ بہت اپنے انبیاء کی وہ جگہ مانتے ہیں نا، اس کو بالکل بیکار کر دینا ہے. تو جیروسلم واز لائک اے روئن، کھنڈر تھا، ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ڈوم آف دا راک اور یہ سب کچھ بھی نہیں تھا وہاں جیروسلم میں، سب کچھ کھنڈر تھا، کیونکہ رومن ایمپرر نے یہ سب کچھ ختم کیا تھا، بیکاز ہی واز اگینسٹ اٹ بینگ سیناگوگ اور ٹیمپل آف دا جوز، کیونکہ جوز اس کو بہت مانتے تھے کہ ان کے انبیاء اس میں آئے تھے، یہ وہ، اس لیے اس کو تہس نہس کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ کیتھولک اور یہ جوز کی جو لڑائی تھی اس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں اس وقت اس زمانے میں بیت المقدس میں جیروسلم میں بیت المقدس نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں ہمیں اسٹوری میں کہ میں پہنچا بیت المقدس. تو اللہ کریٹڈ بیت المقدس the way it was for نبی صلی اللہ علیہ وسلم to see. Again,
there was Baitul Maqdis, which didn't exist in the sense, not in the proper way, the way it was supposed to be, and it was in a khandar form, but Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saw it in the form how the Anbiya visited it. Keep it in mind, okay? जैसे नबियों ने विजिट किया था वो उन्हें वैसा दिखा. उसके बाद उन्होंने कहा, ये भी कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने बुराक को उस पोल से बांधा जिस पोल पर या जिस पोस्ट पर तमाम अंबिया अपने अपनी सवारियां बांधते थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता कि तमाम अंबिया कौन सी पोस्ट पे बांधते थे? वो सब तो तबाह हो चुका था. रोमन एम्परर ने सब निशानियां तोड़ फोड़ के रख दिया था कि किसी पिछले अंबिया की कोई निशानी इधर बाकी नहीं छोड़ना. ठीक है. तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उसको बांधा तो उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने बुराक की सवारी को उधर उस पोस्ट पे बांधा जिस पोस्ट पे तमाम अंबिया अपने पोस्ट को बांधा करते थे. उसके बाद मैं अंदर गया और मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी. ये है तहियतुल मस्जिद. लेकिन यहाँ से तहियतुल मस्जिद तो शुरू होता है, लेकिन अभी आपको दोबारा याद दिलाऊं, नमाजें फर्ज नहीं हुई. नमाजें फर्ज नहीं हुई, इस्लाम इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और अब तक नमाज फर्ज नहीं हुई है, और अब तक शराब छोड़ने का हुक्म भी नहीं आया है. ओके, इट इज समथिंग जायज and allowed and it is happening. Okay. ये सब चीजों को जरा you have to keep coordinating the information to understand things better. You know, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये कब हुआ था, ये क्या हुआ था, तो आगे पीछे होती है ना बातें, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है. इसलिए मैं क्लियरली लेके आपको सिस्टमैटिकली चल रही हूँ. तो बी विथ मी कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 रकात पढ़ी, उन्हें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, अभी तक तो नमाजें फर्जी नहीं हुई हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द तहियतुल मस्जिद, कि आप उतर के पहले मस्जिद का हक अदा करें और 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें. उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने तहियतुल मस्जिद पढ़ी, अच्छा इधर आने से पहले जब वो बुराक से आ रहे थे जेरूसलम, तो उन्होंने कहा मैं रास्ते में मैंने मूसा की कब्र देखी. On the way, I passed by and I saw a man standing and praying in his grave. And I asked Jibreel alayhi salam, ये कौन है जो अपनी कब्र में खड़ा नमाज पढ़ रहा है? और जिब्रील अलैहि सलाम ने बताया ये मूसा है. और उन्होंने कहा कि मैंने देखा बहुत चौड़े बड़े टॉल थे, बहुत स्टाउट बिल्ड के थे, ब्राउन कंप्लेक्शन था, कर्ली बाल थे. ये है मूसा अलैहिस्सलाम की डिस्क्रिप्शन. तो अब जब वो एंटर होते हैं और वो देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नमाज पढ़ते देखा, तो उन्होंने कहा मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को, और मैं उनको पहले भी मैं कब्र में देख चुका हूँ कि वो नमाज पढ़ रहे थे ऑन द वे, और फिर मैं देख रहा हूँ उनको यहाँ भी नमाज पढ़ रहे हैं. एंड ही इज टॉल ब्रॉड स्ट्रॉन्ग स्टाउट बिल्ट and brown complexion. So he said how Musa alayhi salam was. ठीक है. Then he said I looked aside and I saw Isa alayhi salam another side. He is praying and I saw Isa alayhi salam. He said वो मूसा alayhi salam जितने लंबे नहीं थे, उससे उनका कद थोड़ा छोटा था, और उनका चेहरे फेयर कंप्लेक्शन था या रेडिश कंप्लेक्शन था. उस जमाने में एक्चुअली जो अरब लोग थे, क्योंकि दे वर ब्राउन कंप्लेक्शन, तो वो किसी भी वाइट कंप्लेक्शन वाले को रेड कंप्लेक्शन कहते थे, क्योंकि वो लोग जब वाइट होते हैं ना बहुत लोग, तो उनके अंदर वो रेड चीक्स होते हैं, तो दे यूज्ड टू कॉल इट रेड बिकॉज दे ब्राउन कंप्लेक्शन में तो रेडिश पता नहीं चलता ना, तो इसलिए इफ दे से रेड कंप्लेक्शन और वाइट, इट इज वाइट कंप्लेक्शन, बेसिकली फेयर कंप्लेक्शन. तो ईसा अलैहिस्सलाम फेयर कंप्लेक्शन थे, और उनके बाल कर्ली बाल थे अप टू द शोल्डर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी डिस्क्राइब किया कि उनके बालों में से पानी बह रहा था. ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कोई नहा के आता है ना और बाल नहीं पोंछता तो पानी टपकता है ना, तो उनके बालों के नीचे से पानी टपक रहा था. उनके चेहरा बहुत ताजा था, यू नो, एंड वेरी इनोसेंट फेस. ये डिस्क्रिप्शन था फॉर ईसा अलैहिस्सलाम.
پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے، اور میں ان کو دیکھ کے حیران ہو گیا، کیونکہ میں بالکل ان پر گیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ڈسکرپشن چاہیے تو I look exactly like him. That's how Ibrahim علیہ السلام looked, height, build, color, everything. I look exactly replica of Ibrahim علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم said, I saw Ibrahim علیہ السلام and I was surprised to see him looking exactly like me. تو I look like him. کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا میری طرح لگتا ہے، میری بیٹی، یہ نہیں کہ میں بیٹی کی طرح لگتی ہوں. So this is how it is. Okay. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں جب اندر جا کے میں نے پھر تحیۃ المسجد ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا یہ سارے انبیاء تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، وہ آگے گئے اپنی تحیۃ المسجد. جیسے انہوں نے فنش کی تو نماز کا وقت ہو گیا، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا he was asked to pray the فرض صلاح. تو جب یہ فرض صلاح پڑھنے لگے، اس ٹائم کی صلاح پڑھنے لگے، دیکھیے فرض ابھی تک فرض نہیں ہوا ہے صلاح، اگین آئی ایم کلیئرفائنگ، لیکن وقت ہو گیا تھا نماز کا، تو obviously اس وقت پہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن تو انبیاء میں ہیں تو انہوں نے نماز پڑھی. کہہ رہے جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ the entire انبیاء were behind me, praying behind me. تو اس سے کیا انڈیکیٹ ہوا کہ I was the imam of the انبیاء. So he has the superior place among the انبیاء that he became the leader of the انبیاء. تو انہوں نے لیڈ کی نماز، اور اس کے بعد اس سے ہمیں ایک اور چھوٹا سا سبق ملا. اب میں بیچ بیچ میں لیسنز جو ملتے جا رہے ہیں وہ بتاتی جا رہی ہوں تاکہ وہ میں اینڈ میں بھول نہیں جاؤں. ایک اور لیسن کیا ملا آپ کو؟ امپورٹنس آف نماز. اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انبیاء تو کیونکہ وہ مرتے نہیں، وہ اپنی قبروں میں بھی دکھائے گئے کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جب مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کر آیا تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کی امپورٹنس کتنی زیادہ بتائیے. اتنا اللہ کے آگے جھکتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنر دیا، وہ درجہ دیا کہ وہ نبیوں کو امامت انہوں نے کرائی اور نماز پڑھائی. یہ اللہ کا طریقہ تھا ان کو وہ آنر دینے کا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اور کہتے ہیں کہ ایک صف بنی تھی، کچھ 120-123 ہزار نبی ہیں اور کچھ 354 رسول ہیں. اتنے سارے لوگ تھے، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی صف بنی تھی میرے پیچھے. کیونکہ جب انہوں نے سلام پھیرا اس طرف اور اس طرف تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی صف ہے. سارے انبیاء ایک صف میں کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اس سے ایک اور بات انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی نظر میں اس معاملے میں برابر ہیں. They are all انبیاء and they were all standing in one row and نبی صلی اللہ علیہ وسلم was doing the امامت. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 بولز لے کر آئے، اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ایک بول میں دودھ ہے اور دوسرے بول میں وائن. اور میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کر دوں، وائن حرام نہیں تھا، مکروہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اٹ واز سم تھنگ used, okay, being drunk among the people, just like دودھ was being drunk. تو دودھ بھی پیا جا رہا تھا اور وائن بھی پیا جاتا تھا. اور وائن آپ کو پتا ہے کہ وہ اس سے کھجور سے، گریپ سے، فروٹ سے بنتا ہے، تو وہ بھی ایک کھانے پینے کی چیزوں میں مانا جاتا تھا جس طرح دودھ. تو 2 ڈرنکس تھے. جبریل علیہ السلام 2 بولز ڈرنک کے لے کر آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم اس میں سے کوئی بھی ایک ڈرنک چوز کرو اور that will impact your ummah. That would be also for your ummah. But you can choose any of them because both are halal drinks at that time. ٹھیک ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چوز کیا. جب انہوں نے دودھ چوز کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے you did the wise choice because this is فطرہ, یہ ایک فطرہ ہے, ایک نیچرل ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا دودھ نیچرل ہے, ہم دودھ کو کچھ کرتے نہیں ہیں دودھ بنانے کے لیے. جیسے گائے میں سے نکل کے آتا ہے وہ دودھ ہے, اونٹ سے نکل کے آتا ہے دودھ ہے, بکری سے نکل کے آتا ہے دودھ ہے. دودھ تو جیسے نکل کے آتا ہے ہم وہ دودھ مانتے ہیں نا. لیکن شراب ایسی چیز نہیں ہے نا, جو ہم بناتے ہیں اس کو فرمنٹ کرتے ہیں, وہ سڑتا ہے, سڑ کے اس میں نشہ آتا ہے. تو دس از اے فرمنٹڈ بیکٹیریل بیسڈ ڈرنک, اوکے, اینڈ دین اٹ ڈز کرپشن ٹو آور مائنڈس. دودھ پی کے اب بدتمیزی نہیں کر سکتے, سو جائیں گے میکسیمم, لیکن اس کو پی کے آپ کے دماغ آلٹر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو انہیبیشنز آر ریمووڈ. سو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم نے اچھا ڈرنک چوز کیا اپنی امت کے لیے, اٹ ول گائیڈ یور امت ٹو دا رائٹ پاتھ, بیکاز دودھ از پیور, اٹس لائک ایمان از پیور. بٹ شراب, it is fermented with bacteria and with corruption, and it will end up, an outcome of it will be corruption. ٹھیک ہے, so you chose فطرہ. and اس کے بعد کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جو آسمان نظر آ رہا ہے آپ کے سر کے اوپر, اس آسمان کو, یہ پہلا آسمان ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز بات کلیئر کر دوں. لیٹ می جسٹ کم ٹو دس, کے پہلے آسمان پہ گئے اور اس کو دستک دی. سی دیر از اے پروٹوکول. جبریل علیہ السلام ایسی اوپر نیچے نہیں ہو سکتے. نوک کیا انہوں نے, دستک دی اور رکے. اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا, جبریل آر یو الون, کیا تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میرے ساتھ محمد ہے. انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس پرمیشن ہے انٹر ہونے کی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جی, ہم دونوں کو پرمیشن ہے انٹر ہونے کی. تو گیٹ کھل گیا آسمان کا. اب آپ کہیں گے بس اس نے پوچھنے پہ دروازہ کھول دیا, ایسا کوئی دروازہ کھولتا ہے کسی کے لیے؟ کیوں کھولا؟ جبریل علیہ السلام از این اینجل, ملائک میں ہے, ٹھیک ہے. ملائکہ جھوٹ نہیں بولتے. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, ان سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اینجلز آر کریٹڈ اونلی ٹو اوبے, not to disobey. That's why they are angels and we are humans. We have a freedom of choice. They don't. They just do the right. They just follow instructions. They only obey. And that's why they want to listen to this Quran. وہ یہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سب نہیں سن سکتے خود, وہ پڑھ نہیں سکتے, انہیں ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے. تو وہ اپنے لیے ہدایت, ان کو نہ ہدایت کی ضرورت ہے نہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے, یہ سب تو ہماری ضرورت ہے. And that's why they love to hear. اور اس لیے وہ ہماری محفلوں کو ڈھانک لیتے ہیں اپنے پروں سے. آ جاؤ سب, یہ سنو آ کر, اللہ کی تعریف سنو, اللہ کی یہ باتیں ہو رہی ہیں, سنو آ کے کم. اور پھر ادھر سکینہ آتی. کیوں؟ بیکاز اینجلز ڈونٹ لائی, ڈونٹ ڈس اوبے. تو جب اس نے کہا کہ ہمیں پرمیشن ہے تو پرمیشن ہے, بات ختم. He is not going to tell a lie. There is no cheating there. اور اس میں دوسری بات کیا پتہ چلی کہ پروٹوکول ہے آسمان میں بھی, ایسے نہیں کوئی چلا جا سکتا. You can just go near it, but you cannot enter it until you have the permission. تو آپ کو ویزا, آپ کا کسٹم, سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر بھی. You just can't just go. Okay? Third point, کہ when I say as-samawat, it is the sky, the levels of sky, tabaq and tabaq skies. Okay? And this is what is called the 7 heavens. 7 asman, as-samawat. Okay? It is not the same as Jannat. Don't think when I say 7 asman does not mean 7 jannatein. یہ 7 جنتیں نہیں, یہ 7 آسمان ہیں. ان کے اوپر جنتیں ہیں.
اور پھر اس کے لیولز ہیں. ابھی تو ہم آسمان کے لیول پر ہیں. آسمان از ناٹ جنت. دی 7 heavens جو کہتے ہیں نا, وہ انگلش کی ٹرانسلیشن heaven means جنت. نو, 7 heavens is 7 آسمان, بیکاز heavenly نا, بیکاز آسمان خود ایک heaven کی طرح ہے, بٹ اس کے اوپر is paradise. Okay, so there is a difference between heaven and paradise. 7 آسمان اور 7 جنتوں کے لیول. ٹھیک ہے, وہ کہاں ہے ابھی ہم اس پر آتے ہیں اور آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں, پر آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں کہ ابھی ہم آسمانوں سے گزر رہے ہیں, ہم جنت کی طرف نہیں گئے, اب صرف آسمانوں پہ گزر رہے ہیں. اچھا, تو یہ 7 آسمان ہیں, 7 skies, and on the 7th sky is the Jannah, where the Jannat, but Jannat starts from 6th onwards. Okay, 6th onwards Jannat starts, اور 7th sky کے اوپر تو جنت ہے. ٹھیک ہے, اب we'll go quickly. کتنا ٹائم رہ گیا؟ اوکے ٹھیک ہے, I'll just go quickly few minutes میں, because I want to finish just few minutes please. It's very important to tell you کہ ابھی وہ پہلے آسمان میں گئے ہیں, کیونکہ ابھی یہاں چھوڑ دوں گی تو مزہ نہیں آئے گا. کہ it's very interesting to note کہ کیا ہوا وہاں پہ. پہلے آسمان میں گئے تو وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے ان کو ملوایا اور کہا کہ یہ ہے آدم علیہ. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ایک آدمی, اتنا لمبا آدمی, اتنا لمبا چوڑا آدمی میں نے دیکھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے, تمہارے باپ. اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا, اور جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ ہیں, جا کے ان کو گریٹ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا السلام علیکم, تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام, ویلکم مائی, کیا ایک ہی جملہ سارے انبیاء نے کہا ہے, ویلکم مائی او نوبل سن اینڈ اے نوبل پروفٹ. ویلکم او نوبل سن اینڈ اے نوبل پروفٹ. ٹھیک ہے, اب یہ ویلکم دے رہے ہیں آدم علیہ السلام. اس کے بعد سیم تھنگ ریپیٹڈ. تو اب میں وہ ساری بات کو زیادہ لمبا نہ ہو جائے, آپ سمجھ لیں کہ the same thing happened 7 times. اوکے, کہ وہ نوک ہوگا, وہ پوچھے گا کون ہے, وہ کہیں گے جبریل علیہ السلام, پھر کہیں گے آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے, وہ کہیں گے میرے ساتھ محمد ہے, پھر کہیں گے آپ کی پرمیشن ہے آنے کی, وہ کہیں گے جی میرے پاس پرمیشن ہے آنے کی, وہ دروازہ کھولیں گے اپنے جنت کا, آسمان کا. ٹھیک ہے, I'm not going to repeat this bit, so don't think they were just going through after the first sky. Every sky they will knock, every sky the question will be asked, every sky they will answer. ٹھیک ہے, مگر کیا ہو رہا ہے ہر سکائی میں وہ میں آپ کو صرف بتاؤں گی جہاں فرق ہو رہا ہے. پہلے آسمان میں جو یہاں قریب قریب تھا, ادھر آدم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا, ان کو ویلکم کیا ایز اے سن. دوسرے آسمان پر وہ ملے کس سے؟ انہوں نے کہا میں 2 بھائیوں سے ملا, دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور دونوں کزن بردرز تھے, یحییٰ اینڈ عیسیٰ علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی جو مائیں تھیں وہ بہنیں تھیں, مریم علیہ السلام اور ان کی یحییٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی they were sisters. تو یہ دونوں کزن بردرز تھے. کہا میں نے ان دونوں سے ملا اور دونوں نے مجھے سلام کیا, میں نے ان کو سلام کیا کیونکہ وہ پہنچے نا, تو انہوں نے کہا میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور کہا ویلکم او نوبل بردر اینڈ او نوبل پروفٹ. تو انہوں نے بردر کہا اور ان کو. اب ایک اور چیز آپ سوچتے جائیں, ہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں, یاد کریں اس کو اچھی طرح سے, کنفیوز مت کیجئے. I want you to remember, that's why I'm going slow on this. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. یہ یاد کرنے کے ساتھ آسمان پہ وہ کس آرڈر میں ملے, پھر میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی, اس لیے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے جب تیسرے آسمان پہ گئے تو وہاں وہ ملے یوسف علیہ السلام سے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو ان کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے اسی طرح گریٹ کیا کہ او ویلکم او برادر, نوبل برادر, اینڈ ویلکم او نوبل پروفٹ. تو انہوں نے بھی اپنا بھائی اور پروفٹ کہا, لیکن ایک فرق تھا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں I was mesmerized by his beauty.
اور کہتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی ان میں ڈال دی، باقی آدھی باقیوں کو ملی. تو دنیا کی جو خوبصورتی ہے، فل خوبصورتی، اس کا 50% آف دا بیوٹی I saw in یوسف علیہ السلام. He was that beautiful that it was like آپ کو دیکھتے ہی لگتا ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فورتھ اسکائی، جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہ ملے ادریس علیہ السلام سے. انہوں نے بھی ان کو اسی طرح ویلکم کیا جس طرح باقیوں نے کیا تھا. ففتھ آسمان پہ وہ ملے ہارون علیہ السلام سے. ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو یہی ویلکم کیا. او نوبل بردر، او نوبل پروفٹ. ٹھیک ہے. سکستھ آسمان پہ جب وہ پہنچے تو وہ کس سے ملے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب انہوں نے بھی ان کو اسی طرح گریٹ کیا، ملے اور کہا ویلکم او نوبل پروفٹ، او نوبل بردر. تو انہوں نے کہا جب میں پلٹا 7th آسمان پہ جانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. وہ رونے لگے. تو میں پلٹا اور ان کے پاس واپس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اوپر جا رہا ہوں، مجھے اگلے آسمان پر جانا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں. اور پھر وہ روتے رہے اور کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ غلام، اب ان کو غلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ نارملی غلام چھوٹے سے لڑکے کو بھی کہتے ہیں. جیسے ہماری اردو میں کبھی ہم لوگ میں غلام کو آپ کو اردو کے اس میں اگر بتانا چاہوں تو ہم نہیں کہتے وہ چھوکرا، لڑکا، وہ چھوٹے. یہ سب ڈفرینٹ ورڈز ہیں to call somebody who's small or young or لونڈا، یعنی not in a disrespecting way. ہم کبھی جو چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے، وہ چھوٹے یہ کام کر دے، یہ چھوٹا کیا کرے گا. تو عربی میں ایسے ورڈ کو غلام کہتے ہیں. غلام doesn't mean غلام like in Urdu. That's why I'm explaining. It doesn't mean slave. It means چھوٹا، چھوکرا، لڑکے. تو اس طرح سے کہتے ہیں یہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں یہ میرے بعد آیا اور یہ میرے سے آدھی زندگی میں یہ مجھ سے زیادہ امت لے کے آئے گا، اس کے لیے رو رہا ہوں. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں گزرے تھے؟ 120 کچھ ایسی ہوگی، 120 125 سال وہ جیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے ہیں ان کی کیا عمر ہو رہی ہے؟ He's crossed 50. تو ان کو لگ رہا ہے یہ تو میری آدھی عمر کا بھی نہیں ہے اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی تفریح کے لیے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب، اور پھر ان کو یہ علم ہو گیا ہوگا نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب آئے گا تو یہ میرے سے زیادہ ڈبل لے کر آئے گا امت. اس کی امت میری امت سے ڈبل ہوگی اور یہ میرے بعد آیا ہے اور مجھ سے پہلے دنیا سے نکل جائے گا. اتنی سی عمر میں یہ اتنی یہ کما لے گا کہ اتنے لوگ اس کے بعد 7واں آسمان. ٹھیک ہے، بس ہم یہاں پہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے کوئکلی. 7ویں آسمان پر کس کو ملے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کو. اور کہتے ہیں پھر ان کو دیکھ کر انہوں نے یہی بات کہی کہ میں گیا ان کو گریٹ کیا. ان کی گریٹنگ ڈفرینٹ تھی. انہوں نے کہا ویلکم او نوبل سن اینڈ او نوبل پروفٹ. انہوں نے بردر نہیں کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی اولاد میں سے آتے ہیں اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ تمہارے باپ کی طرح ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی چکے ہیں کہ میں بالکل ابراہیم علیہ السلام پہ شکل کے جیسا تھا اور ان کے جیسا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ ملے. اچھا میں جسٹ کوئکلی آپ کو بس آج اتنا بتا دیتی ہوں کہ وائی دس سیکوینس. کوئی اس میں کسی صحابہ نے نہیں بتایا کہ کیوں ہے یہ سیکوینس. کچھ اسکالرز نے اس پر غور کیا ہے اور اس کو کیا اس کا سمبلزم تھا وہ نکالا ہے کہ کیا اس کی کیا متشابہات تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کہ وائی ان دس آرڈر. اور دوسری بات، جب میں نے آپ سے کہا کہ جنت نہیں ہے آسمان ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ انبیاء آسمان کے ڈفرینٹ لیول پر فرسٹ 1 2 3 4 5 6 7 پر اس طرح لائے گئے ایز اے ویلکم کمیٹی. ہم نہیں کوئی وی آئی پی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ میں, ہم پہلے ویلکم کمیٹی کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں فرسٹ ڈور میں نا فرسٹ تم وی آئی پیز کو ریسیو کرنا, سیکنڈ میں نا تم, تھرڈ میں تم, ڈفرینٹ لیولز میں تم ادھر سے لینا ادھر سے لینا, ہم سب کو تعینات کر دیتے ہیں کہ کون کہاں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تعینات کیا ہے ان 7 لیولز پر. یہ آسمان ہے, جنت نہیں ہے, جنت کھلی ہی نہیں ابھی, جنت تو آخرت کے دن کھلے گی. کیسے پتا یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا تھا؟ ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, اور وہ جیروسلم میں نماز پڑھنے کے لیے لائے گئے فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. So they are all in their grave and they are praying. We don't know this is عالم الغیب, we don't know where they are, what they do. یہ لائف ہمارے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہی سمجھ میں آیا ہے اسراء والمعراج میں, یہی دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آسمان ہے اور اس میں تمہارے لیے ایک ویلکم کمیٹی لائی گئی ہے. کچھ انبیاء کو بلایا گیا جو ذرا امپورٹنٹ انبیاء تھے کہ تم لوگ آؤ اور ان کو ریسیو کرو. یہ نہیں کہ اور انبیاء نہیں ہیں, نوح علیہ السلام بھی تو ہیں, اور بھی تو انبیاء ہیں, لوط علیہ السلام ہیں, اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو چوز کیا جو چوزن ونس تھے ٹو ریسیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کمیٹی ہے, ریسیپشن کمیٹی ہے یہ. مگر کیوں اس طرح سے ریسیو کیا گیا کہ پہلے آدم علیہ السلام, پھر کچھ لوگ اس طرح سے بھی کہنے لگے کہ اچھا تو آدم علیہ السلام تو بالکل نچلے آسمان پہ, یہ والے آسمان پر. ایسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس میں کوئی سمبلائز کیا کرتا ہے, دیکھیں وزڈم اس کے پیچھے کیا حکمت دیکھیے. اوکے, آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے ملایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شیطان نے ورغلایا اور وہ جنت سے نکالے گئے, لیکن پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو بھی محنت مشقت دنیا میں کرنی پڑی, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنا کمفرٹ زون, اپنا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, جہاں ان کو تخلیق کی گئی تھی جنت میں, وہاں سے نکالا گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس جنت میں لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ابھی دیکھیں ان کو اپنے شہر سے نکالا گیا تھا, طائف میں جو کچھ بھی ہوا, پھر وہ واپس تو لائے گئے, لیکن ابھی بھی ہی از ناٹ ان دا موسٹ کمفرٹیبل تھنگ, لیکن ہی از اوکے. تو ان کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو تمہاری طرح ہے آدم علیہ السلام, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, ان کو اپنے ہی گھر سے نکالا گیا تھا, اس کے بعد یہ اپنے گھر میں واپس لائے گئے عزت کے ساتھ. دوسرے تھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں دے آر دا کلوزسٹ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دا میٹر آف ٹائم. کرونولوجیکل آرڈر میں آپ کو پتا ہے آدم از دا فرسٹ, بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے فوراً بعد, یعنی فوراً بعد مطلب جو بھی گیپ تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کے بعد کوئی اور انبیاء نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو he was the closest of the prophet that came. اور آپ کو پتا ہے کہ ان 2 پروفٹس کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا نا ان 2 پروفٹس کے ساتھ کیا ہوا. یحییٰ علیہ السلام کو تو سر کاٹ کر ایک رقاصہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا, پیٹ میں دیا گیا تھا. یہ ایک نبی کے ساتھ حشر ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یعنی وہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا, اللہ نے ان کو تو اٹھا لیا, لیکن جس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھا, اس کے ساتھ ان کا کیا ارادہ تھا کرنے کا؟ ٹارچر کیا, سولی پہ لٹکایا, کیلے ٹھکوا دیے. ٹارچر کی کوئی حد تھی؟ کون تھے یہ لوگ؟ ان کے اپنے لوگ تھے جن کے لیے وہ لائے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام were tortured by his own people. Okay, despite being the Nabi, they were not just tortured. ذلت, رسوائی ایسی کہ یعنی ایک رقاصہ کے لیے سر کاٹ کے دے دیا, دوسرے کو سولی پہ سارے لوگوں کے ساتھ چڑھا دیا اور کہا کہ کبے کھائیں گے اس کے بھیجے کو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو یہ ان کا یہ تھا. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ And why these Anbiya were put here as a reception committee? Because they had something in common with Nabi sallallahu alaihi wasallam. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کامن تھا؟ ان کے اپنے سگے اور
سگے ان دا سینس باپ تو سگا تھا نا. اپنے بھائیوں نے ان کو کتنا ذلیل و خوار کیا تھا, کتنی تکلیف پہنچائی تھی, سبحان اللہ. اور ان کے یعنی بلڈ بردرز تھے سارے, ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ اللہ میڈ دوز بردرز ریگریٹ ایٹ دی اینڈ. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا سچے کا بول بالا اور جھوٹے کا منہ کالا, وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر پھنستے ہیں جو لوگ برا کرتے ہیں. It took many years. It didn't happen immediately. لوگ ہمیشہ امیڈیٹ مانگتے ہیں, اچھا اگر ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا تو ان کے ساتھ برا کیوں نہیں ہوا. نہیں, they were flourishing business کر رہے تھے ان کے بھائی. پھر it came down. ڈاؤن فال تھوڑا عرصے کے بعد آتا ہے, اللہ رسپائٹ دیتا ہے نا, ڈھیل دیتا ہے, پھر آتا ہے. پھر ان کا ڈاؤن فال جب آیا تو ان کا اپلفٹمنٹ شروع ہو گئی. دیکھ لینا کیسے یوسف علیہ السلام کو اپلفٹ کیا اللہ نے. کتنے سال انہوں نے جیل میں گزارے, 8 سال. 8 سال کوئی بات ہوتی, اتنے سارے سال وداؤٹ اینی جرم جیل میں گزارے, اور جب جیل سے نکالا گیا تو سیدھا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. ایسے اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کرتا ہے جن کو دنیا ذلیل کر دے, آپ کی اپنی فیملی ذلیل کر دے, جیسے ناؤبس کے اپنے بھائیوں نے ذلیل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپلفٹ کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی سٹوری تھی, دیکھیں ان کو کیسے ذلیل کیا تھا, یہ بادشاہ بنے. ٹھیک ہے, تو وہ یوسف علیہ السلام سے ملایا. اور اس وجہ سے اسپیشلی آپ کو یاد دلاؤں گی, اس وجہ سے جب مکے میں لیٹر آن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو یوسف علیہ السلام کے قول کو ریپیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جب لوگوں نے آ کے ان سے پوچھا تھا نا کہ کیا آپ تم ہم سے بدلہ لوگے کیونکہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کا ڈائلاگ ریپیٹ کیا تھا کعبے پہ منبر پہ کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا تھا آج تم سب آزاد ہو, میرا تم پہ کوئی بلیم نہیں ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا, بس we are brothers. This is what Yusuf علیہ السلام said to his brothers. پھر ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کا کو اس کمیٹی میں ریسیپشن کمیٹی میں کیوں رکھا تھا؟ Maybe because he was given a very high status by Allah subhanahu wa ta'ala. Then comes Harun alayhi salam, okay, who was despised by the people. ان کے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے ہارون علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. And then Allah made the people accept him, not just accept him as a person but accept him as a nabi. اور پھر ہارون علیہ السلام وہ تھے جن سے لوگ نفرت کرتے تھے, پھر وہ ان سے اتنی محبت کرنے لگے کہ وہ ان کو نبی کی حیثیت سے قبول کیا. پھر ملے وہ موسیٰ علیہ السلام سے, اور موسیٰ علیہ السلام has the second largest امہ جنہوں نے ایکسپیرینس کیا وہ سب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیرینس کر رہے تھے اور کرنے والے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو اس پوائنٹ پہ ملے, ٹھیک ہے. اینڈ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سن کر ہمیشہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی تھی نا, اور جب صحابہ آ کے ان کو کہتے تھے کہ ایسے ایسے ہوا ویسے ویسے ہوا, تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر زیادہ ظلم کیا تھا اور موسیٰ بہت صابر تھے, تو آئی ایم اسٹل بیٹر آف. یہ کمپیریزن تھا کہ آئی ایم اسٹل بیٹر آف. موسیٰ کے ساتھ تو اور بھی زیادہ کیا تھا, ان کی امت نے تو ان کو کہیں کا چھوڑا ہی نہیں تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام, ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کامن تھی؟ صرف 2 لوگ ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا اپنا. ابراہیم علیہ السلام کو تو ٹائٹل ہی دیا تھا خلیل اللہ, اللہ کا دوست, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں گیا 7ویں آسمان پر تو میں نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ایسے ٹیک لگا کر یوں آرام سے ریلیکس کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ٹیک لگا کے, اس کی وال پر, بیت المعمور کی وال پر ٹیک لگا کر ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے دیکھ کر مجھے ریسیو کیا, مجھے کہا کہ ویلکم او مائی نوبل سن, او مائی نوبل پروفٹ, ٹھیک ہے. اور بیت المعمور جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بیت المعمور
is the Kaaba or Allah's home, اللہ کا گھر جو کہ بالکل کعبے کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو اللہ کا جو آپ دنیا میں گھر دیکھ رہے ہو کعبہ، اس کے بالکل رائٹ اپ ان دا سیم، نیزے کی تیر کی اگر اس میں جائیں اوپر، تو اوپر 7 آسمانوں کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، جیسے ہم اسے بیت اللہ کہتے ہیں کعبہ، وہ ہے بیت المعمور. اور اس کو بیت المعمور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں طواف کرتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے صبح کو طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں. اور جیسے ہی وہ 70,000 فرشتے طواف کر کے ہٹتے ہیں تو دوسرے 70,000 فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں. اور جو پہلے 70,000 فرشتے طواف کر چکے ہیں ان کو پھر کبھی دوبارہ چانس نہیں ملے گا طواف کا، اتنے فرشتے ہیں. اور جب سے بیت المعمور بنا ہے اور جب تک رہے گا، 70,000 فرشتے روزانہ صبح و شام طواف کر رہے ہیں، اور دوبارہ ان کو چانس نہیں ملے گا، کیونکہ بہت ایسے فرشتے جو ہیں وہ کیوں میں ہیں، 70,000 کر رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں نمبر. if you're good with maths just imagine کریں. you cannot calculate. جب سے بیت المعمور بنا ہے اور جب تک رہے گا تب تک اتنے فرشتے اس کے طواف کرتے رہیں گے ڈیلی. ہم تو تھوڑی گنتی کے بعد ہمارے 0 ختم ہو جائیں گے اور فرشتے ختم نہیں ہو رہے، وہ تو اب بھی آ رہے ہیں، روزانہ طواف کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیت المعمور کبھی گرا تو ڈائریکٹ کعبے کے اوپر گرے گا because that's exactly where it is, right on top of the same place. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ 70,000 فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ان کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا طواف کرنے کا، مگر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ریلیکسڈ ٹیک لگا کر، فرشتے آ رہے اور جا رہے ہیں لیکن وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. That is his position. He has the highest position in that sense. Okay, so Allah Ta'ala will reward according to what you do in dunya. اللہ تعالیٰ آخرت کے ریوارڈز، جنت کے ریوارڈز، آسمانوں کے ریوارڈز بھی اسی حساب سے دیتا ہے جو آپ نے دنیا میں کیے. تو why was ابراہیم علیہ السلام leaning to the بیت المعمور? Because he is the constructor of the بیت اللہ in دنیا. جس آدمی نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اس لیے اس کو آخرت میں بھی اس گھر کے باہر ہی رکھا ہے، اس گھر کا رکھوالا رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ گھر اس نے بنایا. تو دنیا میں آپ کیا کر رہے ہیں اسی قسم کی پوزیشن آپ کو وہاں ملنے والی ہے. آپ دنیا میں کیا بنا رہے ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی آپ اس میں سے کیا کر رہے ہیں، اسی حساب سے آپ کو آخرت میں بھی انعامات اور ریوارڈ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، ہماری باتوں کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے تھاٹس کو پاک صاف رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص ڈالے، ریا سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم کر دے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. اللہ میری اس سیرہ کی کلاس کو قبول کرے، آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول کرے، اٹینڈ کرنا قبول کرے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا قبول کرے، اور اس کے بدلے میں ہمیں ہر خیر عطا کرے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ہر شر سے بچا دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ.